بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ پوری امت میں رمضان المبارک کے تئیں ایک جوش اور ایک جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ محلوں میں استقبال رمضان کے تعلق سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شہر کانپور میں بھی جمعیت علماء شہر کانپور کے زیر اہتمام شہر کی الگ الگ مسجدوں میں استقبال رمضان کے تعلق سے پروگرام چل رہے ہیں، جس میں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سب باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس میں ایک خاص مقصد کے تحت حاضر ہوا ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہ سوال اور یہ بحث ہر رمضان میں چھیڑتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں یا 20 ہیں۔ ہر رمضان میں یہ بحثیں آتی ہیں، جواب دیے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، روایتیں سنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی تعلق سے یہ سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے کچھ عرض کروں کہ یہ جو سوال چھیڑا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ تراویح کے تعلق سے یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت نہیں بلکہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اور ہم لوگ ان کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں فلاں روایت میں 20 رکعت ہے، فلاں روایت میں 20 رکعت ہے، یہ نمبر 2 درجے کی بات ہے کہ ہم ان کے سامنے اس طرح کی روایات پیش کریں جس میں 20 رکعت تراویح کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت اہم بات اور بہت نکتے کی بات ہے جو ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو لوگ ہر سال رمضان میں تراویح کے تعلق سے 8 اور 20 کی بحث چھیڑتے ہیں ان کا اصل مسئلہ 8 اور 20 کا نہیں ہے۔ پھر سے سنیں کہ جو لوگ ہر سال رمضان میں تراویح کے تعلق سے 8 اور 20 کی بحث چھیڑتے ہیں ان کا اصل مسئلہ 8 اور 20 کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ وجود تراویح کا ہے کہ تراویح کوئی نماز ہے بھی یا نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم تفصیل پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، کیسے ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال 8 رکعت پڑھتے تھے، اسی کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اسی کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تہجد ہی تراویح ہے اور تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اس لیے تراویح بھی 8 رکعت ہے، تو یہ تراویح 8 اور 20 کا مسئلہ نہیں رہا۔ اس نے گویا کہ تراویح کی نماز کا انکار کر دیا کہ تراویح کی کوئی نماز الگ سے ہے بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، تو وہ منکر تراویح ہے۔ اس کے سامنے ہمیں تراویح کا وجود، تراویح کا ثبوت ثابت کرنا چاہیے کہ تراویح تہجد سے ایک الگ نماز ہے، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نمبر 2 پر ثابت کرنا ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں آپ حضرات۔ جیسے 2 لوگ جھگڑ پڑے، بحث ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے عشاء کی 4 رکعت ہے، ایک کہہ رہا ہے عشاء کی 3 رکعت ہے۔ 2 لوگ بحث کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے عشاء کی 4 رکعت ہے، ایک کہہ رہا ہے عشاء کی 3 رکعت ہے۔ تو جو 3 رکعت کہہ رہا ہے اس سے پوچھا بھائی تم ثابت کرو عشاء کی 3 رکعت کیسے ہے؟ تو وہ جب ثابت کرنے لگا عشاء کی 3 رکعت تو وہ یہ کہنے لگا دیکھو
دراصل سورج کے غروب ہو جانے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی نماز کا نام نماز مغرب ہے، اسی نماز کا نام نماز عشاء ہے، اور چونکہ مغرب کی 3 رکعت ہے تو عشاء کی بھی 3 رکعت ہوئی، کیونکہ دونوں نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ عشاء کی رکعت 3 کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ عشاء کی 3 رکعت نہیں کہہ رہا ہے، یہ عشاء کی نماز کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو 3 پڑھی جاتی ہیں وہ تو مغرب کی ہیں۔ عشاء کی نماز مغرب کے علاوہ 4 رکعت نماز ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو 8 یا 11 یا 6 پڑھی جاتی ہیں وہ تو تہجد کی ہیں۔ تراویح کی نماز تہجد سے علیحدہ خاص رمضان میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ 20 رکعت ہے۔ تو جو لوگ تراویح کے سلسلے میں 8 اور 20 کی بحث چھیڑتے ہیں ان سے ہمارا اصل اختلاف 8 اور 20 کا نہیں ہے، ان سے ہمارا اختلاف تعداد رکعات تراویح کا نہیں ہے، بلکہ اس بات تراویح کا ہے کہ تراویح کی کوئی مستقل علیحدہ نماز ہے یا نہیں ہے، یا تہجد ہی تراویح ہے۔ اگر تہجد ہی تراویح ہے تو گویا کہ تراویح کا انکار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تراویح کا کن حضرات نے انکار کیا ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کا انکار کرتے تھے، قادیانی حضرات نے بھی تراویح کا انکار کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں تہجد اور تراویح ایک ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے، تو گویا کہ وہ تراویح کا انکار کر رہے ہیں۔ جب انکار کر رہے ہیں تو نمبر 1 پر جو ہم ان سے بات کریں گے جس مسئلے پر، وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ تراویح کی نماز الگ ہے، تہجد کی نماز الگ ہے۔ جب ہمارا یہ مدعا ثابت ہو جائے گا کہ تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے، تو ان کا موقف خود بخود باطل ہو جائے گا کہ تہجد اور تراویح ایک ہے، اور پھر وہ اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہیں۔ جب تراویح کو مان نہیں رہے تو تراویح کی رکعت کے سلسلے میں وہ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو ان سے پہلے ہم تراویح کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن و حدیث میں غور فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو، تو یہ بات بہت واضح طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ تہجد اور تراویح یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ ان دونوں کی جو مشروعیت کے دلائل ہیں وہ الگ الگ ہیں، ان دونوں کی جو مشروعیت کی جگہ ہے وہ الگ الگ ہے، ان دونوں کے جو مشروعیت کا زمانہ ہے وہ الگ الگ ہے، ان دونوں کی جو حیثیت ہے وہ الگ الگ ہے۔ جب سب چیزیں الگ الگ ہیں تو ظاہر ہے یہ 2 نمازیں الگ الگ ہوئیں، نہ کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہوئی۔ مثلا مشروعیت کے جو ماخذ ہے ان دونوں کا، مشروعیت کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ تہجد کی مشروعیت یعنی تہجد کا ثبوت قرآن کریم سے، جبکہ تراویح کا ثبوت حدیث سے۔ جب تہجد کا ثبوت الگ دلیل سے ہے، تراویح کا ثبوت الگ دلیل سے ہے، تو پتہ چلا یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ تہجد کے بارے میں قرآن کریم میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں تہجد پڑھیے بطور نفل، تو رات میں تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ آیت قیام اللیل یعنی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے متعلق فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سننت لکم قیامہ، میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، جبکہ تہجد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تہجد کے بارے میں حکم نازل کیا۔ تو پتہ چلا دونوں کا ماخذ الگ الگ ہے مشروعیت کا۔ جب ماخذ الگ الگ ہے تو یہ دونوں نمازیں ایک نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ہوئیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے تہجد جو ہے یہ چلی آ رہی ہے مکہ سے، مکہ میں تہجد کا حکم نازل ہو چکا تھا، جب روزہ بھی نہیں فرض ہوا تھا اس سے پہلے تہجد کی مشروعیت ہو گئی تھی۔ تو تہجد تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور جو نماز تراویح ہے اس کا اہتمام جو کیا گیا ہے یہ مدینہ منورہ میں کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا دونوں کا جو مکان ہے مشروعیت کا، جو جگہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ زمانہ وہ ہجرت سے پہلے کی نماز ہے، یہ ہجرت کے بعد کی نماز ہے، تو دونوں کو الگ الگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے کا عمل اور ہجرت کے بعد کا عمل دونوں ایک تو نہیں ہو سکتا، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ بعد میں چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے بارے میں جو روایات سے پتہ چلتا ہے، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے بارے میں صحابہ اکرام کا عمل نقل کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں کہ تہجد فرض تھی پہلے، بعد میں وہ نفل ہو گئی، بعد میں نفل ہو گئی۔
تو پتہ چلا تہجد پہلے فرض تھی اور بعد میں نفل ہوئی ہے. جبکہ اگر آپ بخاری شریف دیکھیں گے تو بخاری شریف میں یہ بات ملتی ہے تراویح کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد چوتھی رات میں نہیں پڑھائی. جب نہیں پڑھائی تو لوگوں کے پوچھنے پر کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی یہ نماز سنت ہے، کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے تو تم اس کو ادا کرنے سے عاجز رہ سکو. تو ایک نماز جو تہجد کی ہے وہ پہلے فرض تھی، بعد میں وہ نفل ہوئی. اور تراویح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سنت ہے، خطرہ ہے فرض ہونے کا اگر باقاعدہ اہتمام کروں گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز تو ہمیشہ ہی پڑھتے تھے، تراویح کی نماز کو چھوڑا ہے، اس طرح اہتمام نہیں کیا ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو نبھا نہ سکو. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز ہمیشہ فرض رہی ہے. اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی منسوخ ہو گئی تھی، فرضیت اس کی منسوخ ہو گئی تھی جیسا کہ تمام لوگوں کے سلسلے میں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، امت کے سلسلے میں تو فرضیت منسوخ ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ برابر فرض رہی تھی. تو وہ پہلے فرض تھی بعد میں نفل ہوئی، یہ پہلے نفل ہے اور یہ پہلے سنت ہے اور بعد میں اس کے فرض ہو جانے کا خطرہ ہے. جب فرض ہو جانے کا خطرہ ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ دونوں نماز ایک نماز ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے اور تراویح کی نماز خاص رمضان میں جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کو تراویح کہتے ہیں. کسی سے سنا جو شعبان میں تہجد پڑھے وہ کہہ رہے بھائی تراویح پڑھ کے آیا ہوں؟ ایسا تو کوئی نہیں کہتا. شوال میں کوئی شخص رات کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کہے میں تراویح پڑھ کے آیا ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کی جو نماز ہے رات کی اس کو تراویح کہتے ہیں، غیر رمضان کی جو نماز ہے اس کو قیام اللیل یا تہجد کہتے ہیں، اس کو تراویح نہیں کہتے. تو وہ پورے سال پڑھی جاتی ہے، یہ خاص رمضان میں پڑھی جاتی ہے. تو ایک خاص اور ایک عام جو نماز ہے یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے. اسی طرح سے دونوں کے وقت ہے جو ادائیگی کا وہ الگ الگ ہے. تہجد جو پڑھی جاتی ہے وہ بالکل آخری رات میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے پہلے سو جاتے تھے اور اس کے بعد ادا کرتے تھے. جبکہ تراویح کے سلسلے میں کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع کریں. تو جب دونوں کا وقت الگ الگ ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے؟ اسی طرح سے تہجد کے بارے میں جو روایات آتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت کے مطابق 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے. جبکہ تراویح کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں تراویح کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. دونوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، دونوں کی نماز پڑھنے کا وقت الگ ہے، دونوں کی نماز پڑھنے کا زمانہ الگ ہے، دونوں کی نماز کی جو مشروعیت کا ماخذ ہے، جو دلائل ہیں وہ الگ ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اتنا بڑا فراڈ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے کہ تہجد و تراویح ایک ہی ہے؟ میرے بھائیوں اسی طریقے سے یہ بات سمجھیے کہ محدثین نے، آپ بخاری شریف دیکھیے، مسلم شریف دیکھیے، ترمذی شریف دیکھیے، نسائی شریف دیکھیے، ابو داؤد دیکھیے، ابن ماجہ دیکھیے، محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان حضرات نے تراویح کے لیے الگ عنوان قائم کیا ہے اور تہجد کے لیے الگ عنوان قائم کیا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محدثین کیا باب باندھتے ہیں. دیکھیے تہجد کے تعلق سے یہ بخاری شریف ہے، اردو کا ترجمہ ہے اس کا، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 529. یہ دیکھیں باب باندھا باب فضل قیام اللیلی، رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کے بیان میں باب. تو یہ جو باب ہے یہ کس تعلق سے ہے؟ یہ ہے تہجد کے تعلق سے، قیام اللیل کے تعلق سے. اب دیکھیے ایک الگ عنوان قائم کیا تراویح کے تعلق سے، قیام رمضان کے تعلق سے. اس کے صفحہ نمبر ہم 861 پر جاتے ہیں، اس میں ہمیں ایک الگ عنوان ملتا ہے
اور وہ یہ ہے کہ باب فضل من قام رمضان، قیام رمضان کی فضیلت کا باب، رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کا باب. تو اس کا الگ عنوان ہے، اس کا الگ عنوان ہے. جب یہ دونوں الگ الگ چیپٹر باندھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے یہ الگ نماز ہے، وہ الگ نماز ہے، ورنہ ایک ہی عنوان قائم کرتے اور دونوں روایتیں اسی عنوان، اسی باب، اسی چیپٹر کے تحت نقل کر دیتے. لیکن چلیے اچھا ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں بخاری سے ایسی غلطی ہوگی، لیکن تمام کے تمام محدثین نے یہی کام کیا ہے کہ قیام اللیل یعنی تہجد کا باب الگ باندھا ہے اور قیام رمضان یعنی رمضان کا باب الگ باندھا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے میرے پاس مسلم شریف، مسلم پہ آتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 636. اس پہ دیکھیے باب صلاۃ اللیل، اور پورا آگے ہے وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل. باب ہے تہجد کی نماز کے بیان میں، صفحہ نمبر 636 پر باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز ذکر کر رہے ہیں. اس کے آگے چلیے صفحہ نمبر 654 پر، تو یہاں پر یہ دوسرا باب قائم کر رہے ہیں، باب ترغیبی فی قیام رمضان وہو التراویح. باب ہے رمضان کے قیام کی ترغیب کے بیان میں، اور یہی جو رمضان میں کھڑا ہو جائے اس کو تراویح کہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے جو صلاۃ اللیل قیام اللیل کا باب باندھا اس میں نہیں کہا یہ تراویح ہے، ہاں رمضان میں جو قیام کیا جائے گا اس کو کہا تراویح. تو یہ دو الگ الگ عنوان قائم کر رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے آپ چلیے ابو داؤد شریف دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 428 اردو والی کا، یہ دیکھیے 428 پر یہ چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں باب قیام اللیل. باب ہے رات کی قیام کا، تہجد کی نماز کا بیان. تو تہجد کے لیے انہوں نے الگ عنوان قائم کیا. اب انہی کے دیکھ لیجئے رمضان کے تعلق سے یعنی تراویح کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے باب فی قیام شہر رمضان، تراویح کا بیان، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کا بیان. تو ابو داؤد شریف نے بھی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیام اللیل، صلاۃ اللیل یعنی تراویح کا باب الگ باندھا ہے اور تہجد کا باب الگ باندھا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ترمذی شریف پر. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223. یہ باب باندھا ہے باب ما جاء فی فضل صلاۃ اللیل، رات کی نماز کی فضیلت کے بیان میں، یعنی تہجد کی نماز کا بیان ہے یہاں پر. اسی طریقے سے صفحہ نمبر 343 پر باب باندھا ہے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں کھڑے ہونے کے بیان میں باب، یعنی رمضان کے مہینے میں جو نماز پڑھیں گے اس بارے میں. تو رمضان کی نماز الگ تذکرہ کر رہے ہیں، رات کی نماز کا الگ تذکرہ کر رہے ہیں. سارے محدثین ایسا کر رہے ہیں تو پتہ چلا یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہی ہوں گی. اگر دونوں نمازیں ایک ہو تو سارے محدثین ایسا کیوں کریں گے، جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں. سیاہ ستہ میں تقریباً تمام ہی محدثین نے الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں. اب آئیے ہم یہ دیکھیں سنن نسائی شریف ہے ہمارے پاس، اس کا صفحہ نمبر ہے 504. یہ یہاں سے صفحہ نمبر 404 سے یہ
کتاب قیام اللیل و تطوع النہار، اور اس کے بعد باب باندھا ہے صفحہ نمبر 506 پہ، باب قیام اللیل، تہجد کے متعلق نماز کا۔ تو تہجد کا الگ امام نسائی باب باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے صفحہ نمبر 507 پر، باب ثواب من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی رمضان کی راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔ تو امام نسائی شریف نے بھی جو تہجد کا باب باندھا ہے وہ الگ باندھا ہے، تراویح کا جو باب باندھا ہے وہ الگ باندھا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ابن ماجہ پر۔ امام ابن ماجہ، یعنی یہ ابن ماجہ شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 451۔ اس پہ باب بنا ہے باب ما جاء فی قیام اللیل، رات کی نماز پڑھنے کا، یعنی تہجد کی نماز کا باب جو باندھ رہے ہیں یہ الگ باندھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی کے صفحہ نمبر 459 پر جب ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا ہے 565۔ اس پر باب بنا ہے باب ما جاء کا باب ڈھونڈ لیتے ہیں، اس پہ نشان نہیں لگا۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 449۔ اس پر باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں قیام کے بیان میں، یعنی تراویح۔ تو صفحہ نمبر 449 پہ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، رمضان کے تعلق سے عنوان ہے، اور صفحہ نمبر 451 پہ باب ما جاء فی قیام اللیل، تہجد کے تعلق سے۔ تو پتہ چلا پوری سیاستہ میں سبھی نے تہجد کا عنوان الگ قائم کیا ہے اور تراویح کا عنوان الگ قائم کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس ایک کتاب ہے موطا امام محمد، اس کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں بھی دیکھیے صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد، نماز تہجد کا باب الگ باندھا ہے۔ اور آپ چلیے صفحہ نمبر اس کے 120 پر، تو باب الشہر رمضان و ما فیہ من الفضل، کہ رمضان میں تراویح، رمضان میں نماز اور اس کی فضیلت کے بیان میں باب ہے۔ تو تمام ہی محدثین، اس کے علاوہ موطا امام مالک ہے، بیہقی ہے، اور بھی دیگر کتب ہیں، ان تمام میں تمام محدثین نے تہجد کا عنوان الگ قائم کیا ہے اور تراویح کا عنوان الگ قائم کیا ہے۔ اب بہت مشہور روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے۔ یہ روایت تراویح کے تعلق سے ہے۔ کسی محدث نے اس روایت کو صلاۃ اللیل، قیام اللیل یعنی تہجد کے باب میں اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ اگر تہجد اور تراویح کی نماز ایک ہی نماز ہے تو جس طریقے سے یہ روایت تراویح کے تعلق سے فٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اس روایت کو تہجد کے تعلق سے بھی صادق آنا چاہیے، تہجد کے تعلق سے بھی یہ روایت بیان کرنی چاہیے۔ نہیں کوئی بیان کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، تو وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تراویح 8 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، ان کا دعویٰ خود بخود باطل ہو گیا، کیونکہ وہ تو تراویح کے منکر ہیں،
وہ تراویح کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں تہجد ہی کی 8 رکعت ہیں اور یہی 8 رکعت رمضان میں آ کے تراویح بن جاتی ہیں۔ جب یہی 8 رکعت رمضان میں آ کے تراویح بن جاتی ہیں اور محدثین کے باب سے اور تمام دلائل سے یہ پتہ چل رہا ہے نہیں تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، تو ان کا دعویٰ خود بخود ثابت ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ اب تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ یہ صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی جو رکعات ہیں ان میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ بعض ضعیف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 8 پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہے۔ لیکن اس کے بعد دور صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا تو تراویح کی جو نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جاری ہوئی وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی گئی۔ میں چند آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا، حدیث مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نماز بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر ہے 5، اس کا صفحہ نمبر ہے 225، اس پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ اس روایت پر غیر مقلدین عام طور پر جرح کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن عثمان، اس پر جرح کری گئی ہے۔ تو یہ جو راوی ہے ابراہیم ابن عثمان، ہاں اس پر جرح تو کری گئی ہے لیکن یہ اتنا بھی سخت ضعیف نہیں ہے کہ اس روایت کو قبول نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ امام ابن عدی نے اسی راوی کے بارے میں یعنی ابراہیم بن عثمان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ لہو احادیث صالحۃ، اس کی حدیثیں درست ہیں، یعنی اس کی حدیثوں کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ اتنا سخت بھی ضعیف نہیں ہے کہ اس کی روایت قبول نہ کری جائے۔ نیز یہ روایت اس درجے کی روایت ہے کہ اس روایت کی سند سے بحث ہی نہیں کری جائے گی، یہ روایت کی سند، کیونکہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی علماء کرام نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ جس روایت کو علماء کرام قبول کر لیں پھر اس روایت کی سند نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی سند میں فلاں راوی کیسا ہے فلاں راوی کیسا ہے۔ جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی سند نہیں مانگی جاتی۔ کیوں نہیں مانگی جاتی؟ کیونکہ ہر زمانے میں تواتر کے ساتھ یہ چیز نقل کر کے آئی ہے، جب نقل ہو کر تواتر کے ساتھ آئی ہے تو اس کی سند کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس روایت کو پر تمام کے تمام اہل علم نے، تمام کے تمام صحابہ کرام نے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا میں حرمین شریفین میں اسی روایت پر عمل ہے، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، تو اس روایت کی سند نہیں دیکھی جائے گی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ہے لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے فتح المغیث میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو محدثین ثابت نہیں مانتے، اس روایت کو یعنی حدیث لا وصیۃ لوارثین کو محدثین ثابت نہیں مانتے، لیکن علماء کرام نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان محدثین علماء نے اس حدیث کو وہ جو قرآن کریم میں آیت ہے جس میں وصیت کے تعلق سے بات کی گئی ہے، اس آیت کے لیے ناسخ مان لیا ہے، اس حدیث کو، اس آیت کو منسوخ کیا ہے اس حدیث کے ذریعے۔ وہ حدیث اس درجے کی ہے کہ اس کی سند کے ذریعے اگر بحث کریں تو وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ جب علماء کرام نے اس کو قبول کر لیا ہے تب اس کی سند بھی دیکھی نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ جو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کری، یہ اگرچہ کہہ لیجئے آپ اس کی سند کمزور ہے،
اس کی سند ضعیف ہے، اس میں ابراہیم بن عثمان پر جرح کی گئی ہے، لیکن اس روایت کو علماء کرام نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت پر عمل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس روایت پر عمل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس روایت پر عمل ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے اس میں یہ بات لکھی کہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اس بات پر 20 رکعت تراویح ہے۔ جب صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا تو اس پر دلیل یہی حدیث بنے گی، پھر اس حدیث کی سند نہیں دیکھی جائے گی، یہ حدیث قوی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث بھی اس بارے میں ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اب دیکھیے اب میں اسی مصنف ابن ابی شیبہ جو میرے پاس ہے اس میں تراویح کے تعلق سے، یعنی تراویح کی رکعات کے تعلق سے کہ کم یصلی فی رمضان من رکعت، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے، اس میں 13 روایتیں اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں، ان 13 میں سے 10 روایتیں ایسی ہیں جن میں 20 کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلی روایت ہے شتیر ابن شکل سے، اس میں 20 کا تذکرہ ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھیں، اور یہ اس کی سند بھی حسن درجے کی ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے۔ چوتھی روایت ابن ابی ملیکہ سے ہے کہ وہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ پانچویں روایت ابی بن کعب کے بارے میں کہ ابی بن کعب لوگوں کو رمضان میں مدینہ کے اندر 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ چھٹی روایت حضرت حارث سے ہے، اس میں بھی 20 رکعت کا تذکرہ ہے۔ ساتویں روایت یہ ابو البختری سے ہے، اس میں بھی ہے کہ 5 ترویحہ پڑھتے تھے رمضان میں۔ 5 ترویحہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی 20 ترویحہ۔ ایک ترویہ اس کے بارے میں بھی سن لیا، ترویہ کیسے کہتے ہیں، پہلے یہ روایت اچھا ہے، یہ روایتیں گنا دیں، یہ چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ 7ویں روایت ہے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے بھی کہا ہے 20 رکعت۔ انہوں نے کہا ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ 23 رکعت پڑھتے تھے وتر کے ساتھ۔ اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور یہ امام عطا ابن ابی رباح کہاں کے لوگوں کو پایا؟ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، یعنی مکہ کے لوگ جو نماز پڑھتے تھے وہ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ تو بدلا اہل مکہ یعنی حرمین، یعنی کہ حرم مکی میں مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ 20 رکعت اور 3 وتر پڑھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ آ جائیے، یہ جو روایت میں نے مرفوع روایت دکھائی، تو یہ اتنی روایات ہیں۔ تو 13 میں سے 10 روایتیں جو ہیں اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ ایک روایت چھوٹ گئی تھی دکھانا، علی ابن ربیعہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو رمضان میں 5 تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ تو کہیں پر صراحت کے ساتھ 20 رکعت کا تذکرہ ہے، کہیں پر 23 کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر 5 تراویح کا تذکرہ ہے۔ تراویح کسے کہتے ہیں؟ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے تعلق سے جب باب قائم کیا ہے اور عنوان قائم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے۔ ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ ترویحہ کے معنی آتے ہیں آرام کرنے کے، ترویحہ کے معنی آتے ہیں آرام کرنے کے۔ پھر اس کی وجہ لکھی امام ابن حجر عسقلانی نے کہ صحابہ کرام جب سب سے پہلے انہوں نے نماز تراویح کو شروع کیا تو وہ ہر 2 سلام کے بعد آرام کرتے تھے، ہر 2 سلام کے بعد ترویہ کرتے تھے۔ اور پھر تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ اچھا اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھ لیں لغوی اعتبار سے بھی تو بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور عربی میں جمع کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، 2 سے زائد پر۔ ایک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور جمع کا صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 سے زائد ہونی چاہیے، یعنی 3 ہونے چاہیے، اور اس سے زائد چاہے جتنے ہو جائیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں تراویح یہ جو ہے وہ 8 رکعت نماز ہے،
تو تراویح 8 رکعت نماز ہے تو اس کو ترویحتان بولا جائے گا، ترویحتین بولا جائے گا، تراویح نہیں بولا جائے گا۔ تراویح کا اطلاق جو کیا جا رہا ہے اسی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کم از کم 12 رکعتیں، یعنی 3 مرتبہ صحابہ اکرام آرام کریں گے تو اس پر تراویح کا لفظ بولا جائے گا، 3 مرتبہ سے کم اگر آرام ہے تو اس پر تراویح کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام ہر 2 سلام کے درمیان میں آرام کرتے تھے، تو پتہ چلا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 8 رکعت پر نماز ختم کر دی جائے اور اس پر تراویح کا لفظ بول دیا جائے، تو لفظ تراویح نہیں بولا جا سکتا 8 رکعت پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح بولے جانے کے لیے کم از کم 12 رکعت ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روایات سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، یعنی حدیث مرفوع سے بھی ثابت 20 رکعت، صحابہ کرام میں حضرت ابھی میں نے دکھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، میں نے دکھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو تابعی سے امام عطا ابن ابی رباح، شتیر ابن شکل اور دوسرے تابعین ابو البختری اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کبار تابعین میں جو ہیں ان حضرات سے بھی یہ منقول ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ 20 سے زائد کے بارے میں البتہ اقوال ہیں۔ دیکھیے یہی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی میں ایک روایت ہے، داؤد ابن قیس کہتے ہیں کہ ادرکت الناس بالمدینہ فی زمن عمر بن عبد العزیز وابان ابن عثمان یصلون 36 رکعتن، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ، ابان ابن عثمان کا زمانہ پایا، اس میں نے دیکھا کہ لوگ مدینے میں 36 رکعتیں پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے، وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، 3 وتر پڑھتے تھے اور 36 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ تو 20 سے 36 کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے بعض روایت میں 40 تک کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو 36 ہے اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہہ رہے کہ میں نے مدینے میں لوگوں کو 36 رکعت پڑھتے ہوئے پایا۔ عطا ابن ابی رباح کا قول، اگر وہ عطا ابن ابی رباح کا ادرکت الناس، کہ میں نے لوگوں کو کہاں مکہ میں پایا کہ وہ 23 رکعت وتر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور مدینے میں، اور وہ بھی بعد میں، شروع میں مدینے میں بھی تھی، بعد میں مدینے میں یہ 20 سے 36 بنی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکہ میں لوگ نماز پڑھتے تھے وہ لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے جب وقت ہوتا تھا تو وہ طواف کر لیا کرتے تھے۔ تو مدینہ والے نے سوچا وہ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کر دیں، مدینہ میں طواف تو ہو نہیں سکتا، خانہ کعبہ کو اکھاڑ کر مدینہ میں تو نہیں لایا جا سکتا، اور اگر کوئی دیوار اکھاڑ کر لے بھی آئے بالفرض والمحال تب بھی نہیں ہو سکتا، طواف تو صرف اسی جگہ کا ہوگا جو جگہ وہاں پر ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نہیں ہو سکتا۔ تو مدینہ والے نے سوچا وہ بڑی فضیلت پا رہے ہیں تو چلو کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی فضیلت حاصل کر لیں۔ وہ یہ کرتے تھے ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت اپنی پڑھ لیتے تھے، اس طریقے سے یہ 36 رکعتیں ان کی ہو جایا کرتی تھیں۔ تو پتہ چلا یہ جو 36 رکعتیں تو پڑھی گئی ہیں، اور وہ بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طواف کے بدل میں 4 رکعتوں کا اضافہ کرتے تھے، لیکن 20 رکعت سے کم کے تو روایات نہیں ملتی۔ تو البتہ جو غیر مقلدین 8 کہا کرتے ہیں اس کی میں نے وجہ تو بتا دی تھی کہ وہ اصل میں یہ بات کہتے ہیں کہ 8 رکعت وہ تہجد کو ہی تراویح کہتے ہیں، یہ اصل وجہ ہے۔ اب اس پر وہ جو ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور بہت زور و شور سے گلا پھاڑ کر چلا کر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری طرح بات آ جائے کہ ان کی جو سب سے مضبوط روایت ہے اس کا کیا حال ہے۔ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 863 ہے۔ اس میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، حضرت عائشہ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر جو سوال ہے ابو سلمہ کا، وہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کوالٹی کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں۔ یہاں سوال یہ ہے ہی نہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی تھی رمضان میں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو سمجھا اور یہ جو جواب دیا وہ آگے جب آپ دیکھیں گے تو جواب کوالٹی ہی کے بارے میں ہے، کیفیت کے بارے میں ہے. اس روایت سے تعداد رکعات تراویح کو متعین نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اتنا پڑھ کے غیر مقلدین خاموش ہو جاتے ہیں. آگے آپ اور دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ان کی نماز کے حسن کے بارے میں، طوالت کے بارے میں نہ پوچھو. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، وہ 4 رکعت پڑھتے تھے. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، پھر ان کی نماز کے حسن اور کے طوالت کے بارے میں نہ پوچھو. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، پھر وہ 3 رکعت پڑھتے تھے. رسول کہہ رہے ہیں کہ ولا فی غیرہ یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. پھر کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے. اچھا اس روایت کو دیکھیے، پوری روایت. سوال ہے نماز کی کیفیت کے بارے میں، کوالٹی کے بارے میں. سوال نماز کی تعداد کے بارے میں رکعات کی نہیں ہے کہ کتنی رکعات پڑھتے تھے، کیفیت کے بارے میں سوال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب جو دیا ہے وہ پورے سال کی نماز کے بارے میں دیا. پورے سال جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی بلکہ نماز تہجد پڑھی جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے پورے سال کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں. تنہا نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، نماز تراویح تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. جبکہ تراویح جو پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت کر کے نہیں پڑھی جاتی. 4 رکعت کر کے نماز تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے. پھر اگر اس حدیث کو بالکل آپ یقینی طور پر اس عنوان میں، اس باب میں پیش کریں گے کہ یہ بالکل یقینی فیصلہ ہے کہ پورے سال ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہی رکعت پڑھی ہے، اس سے کم زائد کبھی نہیں پڑھی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 3 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کریں. حالانکہ جو لوگ 11 رکعت کے قائل ہیں وہ تو اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 1 رکعت بھی پڑھی ہے، 3 رکعت بھی پڑھی ہے، 5 رکعت بھی پڑھی ہے. یہ بھی جو عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے تہجد کے بارے میں، نمبر 1 تہجد کے بارے میں نقل کیا ہے. نمبر 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اکثری عمل، یعنی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے، ہمیشہ نہیں. ورنہ تہجد کے بارے میں خود ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت سے کم نہیں پڑھتے تھے اور 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس سے تو اگر آپ کہیں کہ ہمیشہ 11 رکعت پڑھی، پھر اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہنی ہے کہ کبھی 7 رکعت پڑھی، کبھی 13 رکعت پڑھی؟ تو پتہ چلا یہ نماز تہجد ہے. نماز تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بھی پڑھی، 7 بھی پڑھی، 9 بھی پڑھی، 11 بھی پڑھی، 13 بھی پڑھی، 17 بھی پڑھی، الگ الگ پڑھی جس طریقے سے موقع ہوتا تھا. لیکن نماز تراویح کے بارے میں جو صحابہ کرام کے اجماع ثابت ہے بات، وہ 20 رکعت ثابت ہے. اور 20 رکعت کے اوپر آپ نوافل رمضان میں جتنی پڑھنا چاہیں اس میں کوئی منع نہیں ہے. البتہ جسے تراویح سنت مؤکدہ کا درجہ دیا جاتا ہے. کیوں سنت مؤکدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جب اس کو شروع کیا، اہتمام کے ساتھ شروع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی سنت مؤکدہ ہی کا درجہ رکھتا ہے. تو پتہ چلا وہ تراویح جو سنت مؤکدہ ہے وہ 20 رکعت ہے. اس کے علاوہ رمضان میں آپ تہجد کے عنوان سے، قیام اللیل کے عنوان سے، دیگر نوافل کے عنوان سے آپ جتنی رکعات پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ تراویح کم پڑھیے، تراویح 8 رکعت پڑھیے، یہ نہ لغت کے روح سے صحیح ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع سے صحیح ہے، نہ یہ صحابہ کرام کے عمل سے صحیح ثابت ہوتا ہے، نہ یہ تابعی کے عمل سے صحیح ثابت ہوتا ہے. اس کے برخلاف 20 رکعت کی روایت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے، حضرت عثمان سے بھی ثابت ہے،
حضرت علی سے بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد اہل کوفہ کا بھی عمل ہے، اور پورے زمانے میں ایک اردو میں کتاب آتی ہے کہ تراویح عہد بعہد، یہ دراصل عربی میں ایک کتاب ہے شیخ عطیہ سالم کی، مولانا عارف جمیل صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ اس میں یہ بات ثابت کری گئی ہے کہ ہر زمانے میں تراویح جو پڑھی گئی ہے وہ 20 رکعت، ہر زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہر زمانے میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے حرمین شریفین میں تراویح کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 20 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے، یہ صرف ایک دھوکہ دینا ہے امت کو۔ جب امت عمل زیادہ کر رہی ہے، شیطان کا کنٹرول نہیں چلتا، اس وقت یہ کچھ شیطان کے، ہم یہی کہیں گے شیطان کے تھوڑے سے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، نہیں کہتے چلو شیطان کے چیلے، شیطان کے ساتھی، یہ کہتے ہیں چلو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہ شور کرنے لگتے ہیں کہ تراویح جو ہے 20 نہیں 8 رکعت ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہوتا ہے روایات سے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے، اور تہجد اور تراویح یہ الگ الگ نماز ہے، ان دونوں کو ایک نماز کہنا دلیل کی روح سے یہ قول غلط ہے، بلا دلیل ہے اور بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق سے جڑ کر پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔